جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گجرانوالہ سینٹرل جیل کے اندر. آج ادھر آئی جی جیل خانہ جات بھی میرے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے آج جیل سپرنٹنڈنٹ صاحب جو جام آصف صاحب ان کے ساتھ قیدیوں سے ملاقاتیں بھی کی اور افطاری کا اہتمام بھی کیا گیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے جو افطاری پروگرام ادھر رکھا گیا تھا ان کا کیا کہنا ہے اسی حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سال کی طرح جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو جیلوں میں ایک خاص قسم کی تبدیلی واقع ہوتی ہے، جس میں قیدی جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کے زیادہ عبادت کی طرف مصروف ہوتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں. اور گورنمنٹ بھی اسپیشل کھانا ان کو جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ افطاری میں بھی اور سحری میں بھی دیتی ہے، جس میں سحری میں ہم ایک بوائلڈ ایگ دیتے ہیں، چائے دیتے ہیں، روٹی سالن وغیرہ ملتا ہے. اور شام کے افطاری مینیو میں دودھ شربت ہے اور ساتھ کھجور ہے، سموسہ ہے اور کھانا ہے. تو مختلف جیلوں میں یہ ایونٹ ہوئے ہیں. لاہور میں بھی ہم نے کروائے ہیں، سیالکوٹ میں بہت بڑا افطار ڈنر ہوا ہے، ملتان میں ہوا ہے. تو آج یہاں گجرانوالہ میں بھی ہم نے یہ ایونٹ کیا ہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو رمضان کے مبارک مہینے کا جو تقدس ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاص اہتمام کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو جیل کے اندر بند لوگ ہیں ان کے بھی دل میں یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھئی اچھے انداز سے جس طرح لوگ گھروں میں افطاریاں کرتے ہیں یا باہر کی سوسائٹی میں کرتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کا کوئی ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے. تو اس حوالے سے پھر ہم جو مختلف مخیر حضرات ہیں ان سے رابطے میں ہوتے ہیں. تو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی محرومی کا ازالہ ہو اور ان کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار ہو، مذہبی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی. سر جو اندر مشینیں لگائی گئی ہیں میلامائن کی اور یہ شوز بنانے والی قیدیوں کو سہولتیں دی گئی ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی یہ تو پورے پنجاب میں ہم مختلف جیلوں پہ جس علاقے میں جس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ یونٹ لگا رہے ہیں. یہاں گجرانوالہ میں چونکہ برتنوں کا یہ بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پہ پورے پاکستان میں برتن بنتے بھی ہیں، سپلائی بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پھر ہم نے جو ہے وہ یہ یونٹ لگائے ہیں برتن بنانے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ہمیں جیل کے اندر بھی کاریگر مل جاتے ہیں، اور اگر رہا ہو کے باہر جائیں گے کام سیکھے تو باہر جا کے بھی اپنا روزگار کما سکیں گے. پھر ٹف ٹائل مشین یہاں پہ ہم نے لگائی ہے، ٹف ٹائلیں اپنی خود بنا رہے ہیں. گورنمنٹ کے محکموں کو بھی ابھی ہم سپلائی دینی شروع کریں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ کارپیٹ کا بھی کام ہو رہا ہے، شوز کا کام ہو رہا ہے. باربر شاپ ہم نے بنائی ہے، جو بہت ہی غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو ہم باربر کا کام بھی یہاں پہ سکھا رہے ہیں. کام سیکھ کے ادھر ہی کام کریں گے، ادھر بھی کریں یا باہر بھی جا کے روزگار کما کے اپنا گھر جی بھیج سکتے ہیں. جی یہ بڑا اچھا اقدام ہے سر آپ کا. اور باقی جیلوں میں بھی سیالکوٹ میں فٹ بال بنا رہے ہیں، وہاں پہ گلوز بنا رہے ہیں. اس طرح صابن کی فیکٹریاں ہم نے لگائی ہیں، بلبوں کی فیکٹریاں 7-8 جیلوں میں لگائی ہیں. بلب ہمارے اب جیلوں میں جو استعمال ہو رہے ہیں ہم خود تیار کر رہے ہیں. اس سے بھی گورنمنٹ کی بھی بہت بچت ہوئی ہے، اور دوسرا قیدیوں کو ہنر سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت شکریہ سر. جی آپ اس آج کی افطاری کے حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جیسے آئی جی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا مسلمانوں کا ایک رمضان الکریم ایک مقدس مہینہ ہوتا ہے، تاکہ بات ہوئی ہے کہ ان کی محرومی اور ان کا انداز جو ہے ان کو اپنانے کا، ان کو محرومی ان کی دور کرنے کا، ان کو اپنے سے دور نہ رکھنے کی یہ ساری باتیں ہیں. ہمارا موٹو جیسے ہے کہ نفرت انسان سے نہیں جرم، اسی کے باعث یہ ساری چیزیں ہم اہتمام ان کے حوالے سے کرتے ہیں ہمیشہ. میں اور اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ ابھی ہم نے اس مہینے میں تقریباً کوئی 4 کروڑ روپے کے جرمانے دے کے تو تقریباً 100-150 قیدی بھی رہا کروایا. رمضان میں زکوٰۃ کا مہینہ ہے تو لوگ پھر جو ہے وہ جو قیدی ہیں جن کے جرمانے ہوتے ہیں، جو قید پوری کر چکے ہیں اور لیکن جرمانہ نہیں دے سکتے، وہ بھی ایکٹیویٹی ہم نے کی ہے. تو یہ مطلب بالکل ہی عام مہینوں سے بڑا ایک ہٹ کے اس کا امپیکٹ ہے. اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بندے جیل کے اندر بند ہیں نا جی، ان کے بھی دل ہے، دماغ ہے، ایک سوچ ہے. وہ ایک تو پہلے محروم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ جیل میں آ جاتا ہے اس کے گھر میں پریشانی ہے، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، پیچھے کمانے والا کوئی نہیں، پھر بندہ خود بھی جیل میں پریشان ہے. تو اس طرح جب ہم ان کے تھوڑا قریب آتے ہیں، جس طرح آپ لوگ آئے ہیں، ہم آئے ہیں، تو ان کو ایک یہ احساس ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہم جیل میں ہیں، جرم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، ہر کسی سے ہو جاتی ہے. تو کم از کم یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے. آپ کا یہ آنا صرف افطاری کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی آکسیجن ہے یہاں پہ کہ یار چلو کم از کم ہمیں معاشرہ اپنا حصہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. بندے کو آپ اگنور کریں تو اس کے لیے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہوتی.
तो जब हम इनके पास आते हैं, जाके इनका हाल हवाल पूछते हैं, तो कम से कम इनको थोड़ा सा एक हौसला मिल जाता है कि चलो जो बाकी मांदा वक्त है ज़रा थोड़ा सा सुकून से अच्छे अंदाज से गुजरे। ये हर जेल पे हमने यूनिट लगाए हैं और अभी मज़ीद भी लगा रहे हैं। यहाँ पे गुजरांवाला में बर्तनों का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, ये होलसेल मार्केट है, तो यहाँ पे हमने 2 मशीनें लगाई हैं अभी फ़िलहाल, मज़ीद इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो मेलामाइन के बर्तन हैं वो बन रहे हैं। हम पूरे पंजाब की जेलों में भी सप्लाई किए हैं, जो जेलों में बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे टफ टाइल बन रही है, वो भी हम गवर्नमेंट के इदारों को भी सप्लाई करेंगे, जहाँ पे बिल्डिंग का काम हो रहा है, जहाँ पे सरकारी बिल्डिंगें बन रही हैं, टफ टाइल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा यहाँ पे ये अभी हमने ये जो शू मेकिंग का काम शुरू किया, जूते बनाने का काम शुरू किया, सिखाने का शुरू किया। हमें जेल के अंदर से भी कुछ कारीगर ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं, तो उनके साथ मिला के तो 15-20 का एक यूनिट बन जाता है, फिर वो लोग सीखते हैं। मकसद ये है कि ये लोग काम सीखें और बाहर जाके तो अपना कोई रोज़गार कमा सकें। जेलों में 80% से ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी एज भी अभी थोड़ी है, लेकिन वो हुनर कोई नहीं जानते और ना ही पढ़े लिखे हैं। तो फिर ये भी एक जुर्म की वजह बनता है, जब बंदे के पास कोई हुनर ना हो, रोज़गार ना हो, तो वो फिर इस तरीके के मुख्तलिफ मतलब जराइम का या ऐसी एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाता है जो मुआशरे में जिनको अच्छा नहीं समझा जाता। सियालकोट में फुटबॉल हम बना रहे हैं, ग्लव्स बना रहे हैं, लाहौर में फर्नीचर की वर्कशॉप लगाई है, वुड वर्क का काम शुरू किया हुआ है, साबन हम बना रहे हैं शाहपुर सरगोदा जेल में। इसके अलावा कुछ 7-8 जेलों पे हमने ये लगाई हैं फैक्ट्रियाँ बल्ब बनाने की। तो बल्ब अब जेलों पे जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं हम खुद तैयार कर रहे हैं, रिपेयर भी खुद कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, वरना आपको पता है कि जेलों में बेशुमार अभी आप देखेंगे आपको एक जेल पे हज़ार बल्ब लगा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा था जो इसमें का खातर खा कमी हुई है। इसके अलावा सर्फ का यूनिट हमने लगाया है मुल्तान सेंट्रल जेल में, पिंडी जेल में हमने फिनाइल बनाने का कारखाना लगाया है। तो जिस इलाके की जिस तरह की डिमांड है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब की तमाम जेलों में 3 काम हमने लाजमी तौर पर हर जेल पे शुरू करवाए हैं। एक टेलरिंग का काम है, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम है और एक एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन का काम है। ये 3 हुनर ऐसे हैं कि जिनकी डिमांड मुस्तकिल होती है। अभी गर्मी शुरू हुई है तो आप देखें एसी अगर ख़राब हो जाए कोई कारीगरी नहीं होती। तो ये 3 महीने का 4 महीने का कोर्स है, अगर कैदी कर लेता है और रिहाव के बाद चला जाता है तो बड़ा अच्छा अपना रोज़गार जो है वो ये कमा सकता है। एयर कंडीशनिंग का कोर्स किया और रेफ्रिजरेशन का कोर्स किया हो। इसी तरह टेलरिंग का काम कभी ना ख़त्म होने वाला काम है, वो भी हमने हर जेल पे शुरू करवाया। मोटरसाइकिल अब अगर आप देखें तो रोड पे इस वक्त 70% जो ट्रैफिक है वो मोटरसाइकिल है। तो मोटरसाइकिल मैकेनिक का कोर्स आप करने कोई इतना मुश्किल कोर्स नहीं, 6 महीने का कोर्स है। तो हमने इसमें वो लोग सेलेक्ट किए हैं जिनका कम से कम स्टे 6 महीने तक मतवक्को होता है। तो इससे भी ये होगा कि जो लोग ये काम सीखेंगे बाहर जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना ना करे किसी के पास जाके काम कर सकते हैं। मकसद ये है कि ऐसा हुनर हो जिसमें किसी के पास जाके उनको रोज़गार मांगना ना पड़े। वो कारीगर हों, उनके हाथ में हुनर हो, जहाँ जाएँ वो फौरी कहीं आएँ अपना काम करें। तो ये मतलब इस तरीके का ये कंपनी जो कि एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाती है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुहैया करती है। जेल गुजरांवाला में भी हमारे 2 प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। और इस आपकी वसातत से, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि अगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सर्विस, उनके कोई भी प्रॉब्लम्स आपको दरपेश आते हैं तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करने के लिए बहुत अच्छा